السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی شخصیت کی جن کے بارے میں ہر کسی کے دل میں سوال اٹھتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام وہ کون تھے جو جب بھی سوکھی گھاس پر بیٹھتے تو گھاس اچانک سے ہری بھری ہو جاتی؟ کیا حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہے؟ اور کیا ہر سال حج کے مہینے میں حضرت الیاس علیہ السلام سے کعبہ شریف میں ملاقات کرتے ہیں؟ دوستو، ایک اور عجیب واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھنی ہوئی مچھلی کیسے زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی، اور وہ کیوں گئے تھے اس جگہ جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں؟ آپ کو یہ بھی جان کر حیرانی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قبر کہاں بنانے کی دعا کی تھی، اور پھر سب سے بڑا راز، حضرت خضر علیہ السلام نے ایک ناؤ میں چھید کیوں کیا تھا، ایک لڑکے کو قتل کیوں کیا تھا، اور وہ کون سے 4 انبیاء علیہ السلام ہیں جو آج بھی زندہ ہے؟ یہ باتیں سن کر آپ سچ میں حیران رہ جاؤ گے، اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام کا چھوٹا سا تعارف یعنی پریچے سمجھتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا نام لوگوں نے الگ الگ طریقے سے بیان کیا ہے۔ کسی نے کہا خضر، کسی نے کہا خضر، اور کسی نے کہا خضر۔ آپ کو خضر علیہ السلام اسی لیے کہا گیا کیونکہ جب بھی آپ سوکھی گھاس پر بیٹھتے تو آپ کے نیچے اور چاروں طرف کی گھاس ہمیشہ ہری بھری ہو جاتی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس جگہ آپ نماز پڑھتے تھے وہاں کی زمین بھی ہری بھری ہو جایا کرتی تھی۔ آپ کا اصلی نام تھا بلیہ بن ملکان اور آپ کی کنیت تھی ابو العباس۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص حضرت خضر علیہ السلام کا نام ان کے باپ اور کنیت کے ساتھ یاد کرے گا، ابو العباس بلیہ بن ملکان الخضر، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور ایک رائے یہ بھی دی جاتی ہے کہ آپ ایک بادشاہ کے بیٹے تھے، لیکن آپ نے دنیا کی رنگینیاں چھوڑ دی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کر لی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی شان بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا، ہم نے انہیں اپنے پاس سے خاص رحمت دی تھی اور انہیں اپنا خاص علم لدونی عطا فرمایا۔ اس رحمت سے مراد ہو سکتی ہے نبوت، ولایت، علم یا پھر لمبی زندگی، لیکن ایک بات پکی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اولیاء میں سے ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا وہ نبی تھے یا صرف ولی؟ اس مسئلے پر علماء کا اختلاف ہے، لیکن اعلیٰ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام نبی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص علم غیب عطا فرمایا ہے۔ یعنی سب سے صحیح اور مضبوط رائے یہی ہے، حضرت خضر علیہ السلام نبی بھی ہے اور آج تک زندہ بھی ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو وعظ یعنی نصیحت فرما رہے تھے۔ وعظ ختم ہونے کے بعد کسی نے ان سے پوچھا، کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم موجود ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، تم سے بھی بڑا عالم میرا ایک بندہ ہے، حضرت خضر علیہ السلام۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، میں انہیں کہاں پا سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وہ مجموع البحرین پر رہتے ہیں، یعنی وہاں جہاں پر 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ تمہاری جو بھنی ہوئی مچھلی ہے وہ زندہ ہو کر پانی میں کود جائے گی اور سمندر کے اندر راستہ بنا لے گی، وہیں پر تم خضر علیہ السلام کو پاؤ گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے کہا، میں سفر کرتا رہوں گا جب تک اس جگہ تک نہ پہنچ جاؤ جہاں 2 سمندر ملتے ہیں، چاہے مجھے کتنے ہی سال کیوں نہ لگ جائے۔ پھر دونوں نے کھانے کے لیے روٹی اور نمکین بھنی ہوئی مچھلی ساتھ رکھی اور سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے دونوں اس جگہ پہنچے جہاں 2 سمندر ملتے تھے۔ وہاں ایک بڑی چٹان تھی اور پاس ہی چشم حیات یعنی حیات دینے والا چشمہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں آرام کرنے لگے
اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام وضو کرنے لگے۔ اتنے میں تھیلی میں رکھی ہوئی مچھلی جو تھی وہ اچانک زندہ ہو گئی، تڑپ کر سمندر میں کود گئی۔ پانی وہی رک گیا اور مچھلی نے سمندر کے اندر ایک عجیب سا راستہ بنا لیا۔ حضرت یوشع علیہ السلام یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو وہ یہ واقعہ بتانا بھول گئے۔ دونوں سفر جاری رکھتے رہے۔ اگلے دن جب کھانے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہمارا کھانا لاؤ، یہ سفر ہمیں بہت تھکا چکا ہے۔ اس پر حضرت یوشع علیہ السلام نے کہا، ارے جب ہم اس چٹان پر ٹھہرے وہی مچھلی کا واقعہ ہوا تھا، لیکن میں بتانا ہی بھول گیا۔ شیطان نے مجھے یاد ہی نہیں دلانے دیا۔ مچھلی سمندر میں کود گئی اور عجیب طریقے سے راستہ بنا گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، یہی تو ہم چاہتے تھے۔ دونوں واپس لوٹے اور اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے پھر سے اسی چٹان تک پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا ایک شخص چادر اوڑھے آرام کر رہا ہے۔ یہ وہی تھے حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پاس جا کر سلام کیا۔ دوستو، جیسے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، تمہاری قوم یعنی تمہاری زمین کہاں سے ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں موسیٰ ہوں۔ خضر علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم وہی موسیٰ ہو جو بنی اسرائیل والے موسیٰ ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتفاق سے کہا، جی ہاں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ بس یہ شرط ہے کہ آپ مجھے وہ صحیح اور حق کی باتیں سکھائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سکھائی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فوراً کہا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ تم اس چیز پر کیسے صبر کرو گے جسے تم جانتے ہی نہیں؟ خضر علیہ السلام کو پہلے سے پتا تھا کہ آگے جو چہرے دیکھنے کو ملیں گے وہ کچھ عجیب اور ایسا کام ہوں گے جنہیں دیکھ کر ایک انبیاء بھی سوال کر دیں گے۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے صبر والا پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ایک بات یاد رکھنا، جب تک میں خود کسی چیز کی وجہ نہ بتا دوں تم مجھ سے کچھ بھی مت پوچھنا۔ پھر دونوں چل پڑے اور سمندر کنارے پہنچے۔ وہاں ایک ناؤ ملی۔ ناؤ والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بنا کرائے کے دونوں کو سواری دے دی۔ ناؤ جب بیچ سمندر میں پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی سے ناؤ کے ایک یا دو تختے اکھاڑ دیے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صبر جواب دے گیا اور وہ بولے، آپ نے ناؤ کو کیوں توڑا؟ کیا آپ ناؤ والوں کو ڈبونا چاہتے ہیں؟ یہ تو بہت برا کام ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ہی ادب سے کہا، میری اس بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے اپنے کام کی وجہ سے مشکل میں مت ڈالیے۔ دوستو، ناؤ سے اتر کر آگے چل دیے۔ راستے میں بچوں کا ایک جھنڈ کھیل رہا تھا۔ ان بچوں میں ایک لڑکا تھا، خوبصورت لیکن ابھی بالغ نہیں ہوا تھا۔ کچھ تفسیر کرنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ لڑکا بڑا ہو کر ڈاکو اور کافر بنتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو مار ڈالا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، آپ نے ایک معصوم کو بنا کسی گناہ کے کیوں قتل کر دیا؟ یہ تو بہت برا کام ہے۔ خضر علیہ السلام نے پھر کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے؟ اس بار خضر نے اور بھی سختی سے کہا، کیونکہ یہ دوسری بار تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے کام پر اعتراض کیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اس کے بعد بھی میں پھر کوئی سوال کروں تو آپ مجھے اپنا ساتھی نہ رکھنا، اس وقت آپ کو میرا بہانہ پورا مل جائے گا۔ دوستو، دونوں پھر آگے چلے اور ایک بستی میں پہنچے۔ وہاں جا کر انہوں نے لوگوں سے کھانا مانگا، لیکن بستی والوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی مزدوری لے لیتے، اس وقت ہمیں اس کی بہت ضرورت تھی، کیونکہ بستی والوں نے تو ہمیں کھانا تک نہیں دیا۔ اب یہ تیسری بار تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے کام پر
اعتراض کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب ہمارا ساتھ یہی تک ہے، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ جن باتوں پر تم صبر نہیں کر سکے ان کا راز کیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا وہ جو ناؤ تھی وہ کچھ غریب لوگوں کی تھی جو اسی سے روزی کمائی کرتے تھے۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح سلامت ناؤ کو چھین لیتا تھا، اسی لیے میں نے اس میں تھوڑا نقص کر دیا تاکہ وہ ناؤ بچی رہے اور ان غریبوں کا گزارا چلتا رہے۔ سبق یہ ملا اللہ اپنے غریب بندوں پر خاص رحمت کرتا ہے، کبھی کبھی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹا نقصان دے دیتا ہے، جیسے ناؤ والوں نے تھوڑا نقصان سہا لیکن بڑے نقصان سے بچ گئے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا وہ لڑکا کافر تھا، اس کے ماں باپ مسلمان تھے، ہمیں ڈر تھا کہ وہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی کافر بنا دے گا، اسی لیے ہم نے چاہا کہ اللہ ان کو اس سے بہتر نیک اور پرہیزگار اولاد عطا کرے۔ اس سے سبق یہ ملا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو اس لڑکے کا اندرونی حال دکھا دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ وہ لڑکا کافر ہی پیدا ہوا تھا، اگر زندہ رہتا تو اپنے ماں باپ کو بھی کافر بنا دیتا، یہ کام اللہ کے حکم سے ہوا۔ انسانوں کو ایسے کام کی اجازت نہیں ہے، یہ صرف نبی کے لیے ہے اگر اللہ کا حکم ہو تو۔ علماء نے لکھا ہے کہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماں باپ کو بہتر اولاد عطا فرمائی، کچھ کہتے ہیں بیٹا ملا اور کچھ کہتے ہیں بیٹی ملی، اور وہ بیٹی آگے چل کر ایک نبی کے نکاح میں آئی جس سے نبی پیدا ہوئے اور بہت لوگ ہدایت پائے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اور وہ جو دیوار تھی وہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے ان کا خزانہ دبا ہوا تھا، ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ جب وہ دونوں بڑے ہو جائے، سمجھدار اور طاقتور ہو، تبھی جا کر اپنا خزانہ نکالے۔ یہ سب تمہارے رب کی رحمت سے ہوا ہے، اور میں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا۔ یہی ان کاموں کی حقیقت تھی جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کا وہ راز اب آپ کو بتاتے ہیں جو آپ کو جاننا چاہیے۔ زیادہ تر علماء اور صوفیاء کا ماننا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہے۔ شیخ ابو عمر بن صلاح نے اپنے فتوے میں لکھا ہے کہ زیادہ تر عالم اور نیک لوگ مانتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں زندہ ہیں اور ہر سال حج کے وقت ملتے ہیں۔ اور دوستو، اس کا اصلی علم تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ دوستو، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 نبی زندہ ہیں جن پر ابھی تک اللہ کا وعدہ پورا نہیں آیا۔ اصل میں تو ہر نبی زندہ ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو خراب کرے، یعنی اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور انہیں روزی بھی دی جاتی ہے۔ ہاں، ہر نبی پر تھوڑی دیر کے لیے موت آتی ہے، صرف اللہ کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے، پھر اللہ انہیں اسی طرح زندگی عطا فرماتا ہے، واپس زندگی لوٹا دیتا ہے جیسی دنیا میں تھی۔ ان 4 زندہ نبیوں میں سے 2 آسمان پر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام، اور 2 زمین پر ہے، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہیں۔ انہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اعتراض کیا۔ پہلا اعتراض قرآن میں ہے، اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنے کی زندگی نہیں بنائی۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام کو زندہ مانا جائے تو اس کا مطلب انہیں لمبی عمر ملی، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں ملی۔ اس کا جواب سنیے۔ اس آیت میں خلد کا مطلب لمبی عمر نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، یعنی کوئی بھی انسان دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا کیونکہ دنیا ہی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، لیکن لمبی عمر ملنا اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی لمبی عمر کا ذکر ہے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ابھی زندہ ہے مگر آسمان پر۔ حضرت الیاس علیہ السلام بھی زندہ ہے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج اور دجال بھی زندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بھی لمبی عمر دی ہے اور انہیں لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا ہے۔ دوسرا اعتراض، اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حاضر ہو کر ان کی خدمت کرتے اور اسلام کی مدد کرتے۔ اس کا جواب کئی حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مسلمانوں کی مدد بھی کی۔ جہاں تک شریعت محمدیہ کا سوال ہے تو یہ ممکن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد انہوں نے اسی شریعت پر عمل کرنا شروع کر دیا ہو۔ تیسرا اعتراض، حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے پہلے فرمایا، اب سے 100 سال بعد آج جو بھی انسان زمین پر ہے وہ سب مر جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام اس وقت زندہ تھے تو 100 سال میں وہ بھی گزر گئے ہوں گے۔ اس کا جواب، یہ حدیث زمین پر رہنے والوں کے بارے میں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام تو سمندر میں رہتے تھے، اسی لیے وہ اس میں شامل ہی نہیں۔ اور دھیان دیجئے، جب یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اس وقت حضرت الیاس علیہ السلام بھی زندہ تھے، دجال بھی زندہ تھا اور یاجوج ماجوج بھی زندہ تھے۔ تو اگر اس حدیث کو ہر شخص پر لاگو کرے تو وہ سب کیوں نہیں مرے؟ اسی لیے جو جواب ان کے بارے میں ہے وہی جواب حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بھی ہے۔ میرے دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کی وفات تیہ کے ریگستانی علاقے میں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو نبی بنایا اور انہیں حکم دیا کہ جبارین، جو ایک سرکش قوم تھی، اس کے خلاف جہاد کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے موت کے فرشتے ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جب فرشتہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایک تھپڑ مارا جس سے ان کی آنکھ باہر آ گئی۔ فرشتہ واپس اللہ کے پاس گیا اور کہا، آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ نے اس کی آنکھ ٹھیک کر دی اور کہا، موسیٰ سے کہو اگر وہ لمبی زندگی چاہتے ہیں تو گائے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دے، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال ان کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اس کے بعد؟ اللہ نے فرمایا، پھر موت ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو پھر ابھی موت ہی صحیح۔ پھر انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، میری قبر بیت المقدس کے پاس ہو، لیکن اتنا دور کہ ایک پتھر پھینکنے جتنی جگہ رہ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں ان کی قبر دکھا دیتا، جو سڑک کے کنارے ایک لال ٹیلے کے نیچے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ علم کے لیے سفر کرنا بھی نبیوں کی سنت ہے۔ اور یاد رکھیے، حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہلے 2 اعتراضوں پر صبر کیا اور درگزر کر دیا، لیکن تیسری بار جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض کیا تو انہوں نے الگ کر دیا اور وجہ بھی صاف بتا دی۔ اس سے سبق ملا، اگر کوئی قریبی ساتھی یا نوکر غلطی کرے تو پہلے 1-2 بار معاف کر دینا چاہیے اور نرمی سے سمجھانا چاہیے، لیکن اگر وہی غلطی بار بار دہرائے تو اسے اپنے سے الگ کرنا بھی ٹھیک ہے، اور جب الگ کرو تو وجہ صاف بتا دو تاکہ اس کے پاس شکایت کی گنجائش نہ رہے۔ تو میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرے اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، اگر ہماری زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔